السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب جانتے ہیں کہ عورتیں اپنے بالوں کو سجاتی سنوارتی ہیں، بالوں کی چوٹیاں نکالتی ہیں، سر پہ جوڑا باندھتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ غسل کرنا چاہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی چوٹیاں کھولیں، سر کا جوڑا کھولیں، بالوں کو اچھی طرح کھولیں، پھر وہ غسل کریں، یا چوٹیاں کھولے بغیر، جوڑا کھولے بغیر وہ غسل کریں تو ان کا غسل درست ہوگا؟ تو آئیے آج اسی مسئلے پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں اپنے بالوں کی چوٹی بہت سخت گوندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے یعنی ناپاکی کا غسل کرنے کے لیے میں اپنی چوٹی پہلے کھولوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم 3 چلو پانی لو اور اپنے سر پر 3 مرتبہ بہا دو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ اب اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ہدایت دے دی کہ عورت اگر غسل جنابت ناپاکی کا غسل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے اپنے بالوں کی چوٹیاں کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر چوٹی کھولے بھی وہ غسل کر سکتی ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، تو میں اپنے ہاتھوں کے چلو سے 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالتی تھی اور میں اپنے بال نہیں کھولتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کرتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول انہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ پہلے تم اپنی چوٹی کھولو، اپنے سر کے بال کھولو، پھر غسل کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر چوٹی کھولے، بغیر بال کھولے عورت اگر غسل کر لے تو اس کا غسل جائز اور درست ہے۔ لیکن سر پر پانی ڈالتے وقت اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ جو ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو غسل کرتے وقت کہا تھا کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچاؤ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اگر سر کے بال نہ کھولے، جوڑا بندھا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں صرف پانی کا سر پہ بہا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے اور یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مذہب ہے۔ چنانچہ جب ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ عورت اپنے بال کھولے بغیر غسل کرے لیکن پانی بال کی جڑوں تک پہنچ رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے، تو کیا یہ کافی ہے اور اس کا غسل درست ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، اس کا غسل درست ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ مسئلہ اب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عورت اگر اپنی چوٹیاں نکالے ہوئے ہے، سر پہ جوڑا باندھے ہوئے ہے، تو ان کو کھولنا، بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھنا اور دھیان رکھنا ضروری ہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ رہا ہے تو اس کا غسل جائز اور درست ہے، اور خدا نخواستہ نہیں پہنچتا تو پھر اسے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔